حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت پر عمل کرنے کی صورت میں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سادہ بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرے گا، جس سے روکا اس سے رک جائے گا، تو یہ کام کرنے والا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو صدیق ہیں، یعنی ایمان اور اطاعت کے کمال درجے پر پہنچے ہوئے، اور صالحین ہیں جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرنے والے ہیں، ان میں کوئی سستی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ اور شہید کو جانتے ہیں آپ، اور صالح کے بارے میں ہم نے دیکھا، انبیاء کو بھی آپ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو قرار پاتا ہوں، میں اپنے گھر بار میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، کاروبار کے لیے جاتا ہوں، میں کہیں چین نہیں پاتا۔ دنیا میں تو جب میرا دل گھبراتا ہے میں آپ کی مجلس میں چلا آتا ہوں، لیکن میرا دل گھبراتا ہے اپنی موت کے بارے میں سوچ کر، اور جب آپ بھی وفات پا جائیں گے تو آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند درجے پر ہوں گے، اور میں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام یہ وحی لے کر نازل ہوئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جنت میں انبیاء کی رفاقت، صالحین کی رفاقت اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادتوں کی وجہ سے نہیں۔ عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی۔ یہ تیسیر الرحمن کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ تو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکل پڑو۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مخلص لوگوں سے خطاب ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کا حکم ہے، اسلام کی حمایت کا حکم دیا گیا۔ تو چاہے اکٹھے نکلو ٹکڑیوں کی صورت میں، سواروں کے دستوں کی صورت میں، یا الگ الگ، اور بلا شبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور بضرور دیر لگائے گا۔ چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ مقاتل نے کہا، اس دشمن سے پہنچنے والی مصیبت اور زندگی کی سختیاں اور تنگیاں ہیں۔ دشمن سے مصیبت یا تو شکست کی صورت میں پہنچتی ہے یا قتل کی صورت میں۔ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے وہ جی چراتا ہے جو دنیا کے نقصان کا خطرہ مول نہیں لیتا اور آخرت کا سودا کر لیتا ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے۔ اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ منافق دینی تعلق کی سمجھ نہیں رکھتے۔ ایک لمحے کے لیے رک کے سوچئے گا ضرور، دینی تعلق کی سمجھ ہے دین کے بارے میں؟ وہ کیسا تعلق ہوتا ہے جو دین والوں کے درمیان ہوتا ہے؟ دینی اخوت، محبت کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ یہاں اللہ رب العزت نے
اس کو منافق کہا ہے جو دینی تعلق کی سمجھ نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے مال غنیمت کی محبت میں کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ یہ منافق کا قول ہے جو پیچھے رہ جانے پہ نادم ہوتا ہے اور تمنا کرتا ہے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے، پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ قتال فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے کی جانے والی جنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا جا رہا ہے تاکہ مکہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کو قریش کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جا سکے جنہیں مشرکین نے ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 4873 نمبر روایت۔ بلا شبہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اسلام دشمنوں کا اتحاد کمزور ہوتا ہے کیونکہ یہ شیطان کی چال ہے، اور ان کے اختلافات بدستور قائم رہتے ہیں۔ مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے ہیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، ظاہری اسباب کی فراوانی پہ نہ جاؤ کیونکہ آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو بلا شبہ وہ دور کی گمراہی میں کھو چکا ہے۔ جو شخص شرک کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ شرک کرنے والے کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی کیونکہ شرک کرنے والے کی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ اس آیت میں صاف طور پر واضح کر دیا گیا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ گمراہ کن اور توہمات والا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بلند اور پاکیزہ بنایا ہے کہ وہ کسی طرح بھی شرک جیسی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ مسلم کی 269 نمبر روایت۔ وہ اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ ملائکہ کے بارے میں عربوں کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کہتے تھے کہ لات، منات، عزا یہ سب عورتیں تھیں جنہیں وہ اللہ کے ماں سوا پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حیرت کا اظہار بھی کیا، توجہ بھی دلائی ہے کہ یوں تو عرب وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے اور عورت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، لیکن دیویاں رکھی ہوئی تھیں جن کی پوجا کرتے تھے، وہ عورتیں تھیں۔ تو رب العزت نے فرمایا اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، یعنی شیطان کو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ شیطان نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو حق سے ضرور دور کرتا رہے گا۔ مقررہ حصے سے مراد نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جنہیں شرک کرنے والے قبروں میں دفن شدہ لوگوں کے نام پر نکالتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔
اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا سو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ بات ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدلنے کی۔ حافظ سیوطی نے الاقلیل میں لکھا ہے، یہ آیت خصی کرنے، گدوانے، اضافی بال جوڑنے، دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے اور چہرے کے بال اکھاڑنے کی حرمت پر دلیل ہے۔ اور بیضاوی نے لکھا ہے کہ خلق اللہ سے مراد انسان کا چہرہ، صورت اور صفت ہے، اور آزاد کردہ نر اونٹ کی آنکھ پھوڑ دینا، غلام کو خصی کرنا، گدوانا، گال پر زینت کے لیے نشانات بنوانا، لواطت، سحاق یعنی دو عورتوں کا آپس میں جنسی خواہش پوری کرنا، سورج اور چاند کی عبادت، اسلام میں تبدیلی لانا، اعضاء و جوارح کو غیر مفید کاموں میں استعمال کرنا جس سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو، سبھی صورتیں اسی آیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ جیسے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر خرچ کیا تو مال ختم ہو جائے گا، تم فقیر بن کر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جب کوئی جوا کھیلنا چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے جوا کھیلو مالدار ہو جاؤ گے۔ عجیب بات ہے نا، حالانکہ اس میں بھی رزق تو پورا ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، بے شک ہر بات سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ مسلم کی 2005 نمبر روایت ہے۔ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا اسے دی جائے گی، وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار۔ یہاں برائی سے مراد شرک ہے۔ حسن نے کہا یہ آیت کافر کے بارے میں ہے، اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی اور وہ ایک طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار اسلام، احسان اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہے۔ محسن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم گوشے گوشے میں پھیلا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ دل میں خیال بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہلے جانتے ہیں۔